اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین و سامعین، پیغام جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج اس پروگرام میں اہمیت روز جمعہ اور بمناسبت شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور رہبر معظم نے فلسطینی عوام کے خطوط کا جواب دیا ہے، اسے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج روز جمعہ ہے۔ جمعہ اسلام میں اہمیت کا حامل ہے، اس کی فضیلت، اس کی عظمت سے آپ آگاہ ہیں۔ جمعے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، جمعے کے دن خاص دعائیں ہیں، جمعے کے دن خاص نماز ہے۔ جمعے کو تمام ہفتوں میں، تمام دنوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ جمعہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں اہمیت کا حامل ہے۔ جمعے کا دن اسلام میں عظیم دن شمار کیا گیا ہے۔ جمعہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا۔ جمعہ وہ دن ہے جس دن آدم کی جسم میں روح پھونکی گئی۔ جمعہ وہ دن ہے جس دن آدم کو جنت میں ساکن کیا گیا۔ جمعہ ہی کا دن تھا جب ملائکہ آدم کو سجدہ کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا، انہیں حکم دیا گیا کہ جب میں اس بدن میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا۔ جمعے کا ہی دن تھا جب آدم اور حوا جمع کیے گئے۔ جمعے کا ہی دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آگ سے یہ فرمایا تھا کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ جمعے کا ہی دن تھا جس دن جناب یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، اور جمعے کا ہی دن ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ جمعے کا ہی دن ہے جب جناب ایوب علیہ السلام سے بلا کو دور کیا گیا تھا، ان کے مرض کو دور کیا گیا تھا۔ جمعے کا ہی دن ہے جب اللہ نے جناب اسماعیل کے بدلے میں فدیہ بھیجا تھا۔ جمعے کا ہی دن ہے جب اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب جمعے کے دن پیدا کی گئی ہیں۔ تو اسلام میں روز جمعہ کی بہت اہمیت ہے۔ امام کے ایک چاہنے والے صحابی جن کا نام علی بن مہدیار ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کو خط لکھا اور اس میں اس بات کی وضاحت کی کہ ہمارے شہر میں زلزلے زیادہ آ رہے ہیں۔ حضرت نے علی بن مہدیار کے خط کے جواب میں فرمایا کہ تم چہار شنبہ اور پنج شنبہ یعنی کہ بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھو اور غسل کرو اور پاکیزہ لباس پہنو، اور جمعے کے دن تم باہر نکلو اور دعا کرو۔ علی بن مہدیار نے مولا سے خط لکھ کر زلزلے کے متعلق لکھا تھا کہ ہمارے شہر میں زلزلے زیادہ آ رہے ہیں۔ تو امام نے اس خط کے جواب میں فرمایا تھا کہ چہار شنبہ پنج شنبہ روزہ رکھو اور اس کے بعد غسل کرو، پاکیزہ لباس پہنو، جمعے کے دن تم دعا کا اہتمام کرو۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کا دن اہمیت کا دن ہے، فضیلت کا دن ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس دن ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا، مناجات، عبادت الہی، تسبیح پروردگار، کار خیر میں اس دن زندگی بسر کرنا چاہیے اور وقت کو گزارنا چاہیے۔ جمعہ کا دن قبولیت دعا کا دن ہے، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کے ان حالات میں کہ جب ہر انسان پریشان حال ہے، کاروبار بند ہیں، وبائے جہانی نے پریشان کر رکھا ہے، ایسے موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ جمعے کے دن حضرت امام زمان علیہ السلام سے توسل کریں، ان سے مناجات کریں، ان سے دعا کریں،
ان کو یاد کریں، ان کی بارگاہ میں روئیں، فریاد کریں، وہی ہیں جو اس بلا سے نجات دلا سکتے ہیں، وہی ہیں جو اس بلا سے انسان کو بچا سکتے ہیں، وہی ہیں جو بیماریوں میں شفا دلا سکتے ہیں۔ تو جمعہ کا دن زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، عبادت الہی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا میں تمام مومنین کو شامل حال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ دعا میں جب ہم دوسرے بندگان خدا کو شامل حال رکھتے ہیں تو وہ دعا جلد قبول کی جاتی ہے۔ روز جمعہ عصر کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روز جمعہ عصر کے بعد 70 مرتبہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ بھی اسے گناہوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر اس بندے کے گناہ نہ ہوں گے تو ان کے والدین کے گناہوں کو پروردگار عالم معاف کرے گا۔ اس بندے کے لیے جو روز جمعہ عصر کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہے گا تو اللہ اس کے بھی گناہ معاف کرے گا، اور اگر اس کے گناہ نہیں ہوں گے تو اس کے والدین کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم سب کو روز جمعہ عصر کے بعد 70 مرتبہ یہ استغفار ضرور پڑھنا چاہیے۔ روز جمعہ ہم سب کو غسل جمعہ کرنا چاہیے، بہترین لباس، پاک و پاکیزہ لباس پہننا چاہیے، عبادت الہی میں مشغول رہنا چاہیے، امام کی نیابت میں صدقہ دینا چاہیے، کار خیر میں آگے بڑھنا چاہیے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل جمعے کو یہ بھی کرنا چاہیے جس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعے کے روز ناخن کاٹنا جذام، برس اور نظر کی کمزوری سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان بیماریوں سے دور رہیں، جذام کی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، آنکھوں میں کمزوری کی بیماری ہے، اگر ان بیماریوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز جمعہ اپنے ناخن کو تراش لیا کرو، کاٹ لیا کرو۔ امام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر ناخن کا کاٹنا ممکن نہ ہو تو ان کے سروں کو تراش لیا کرو، اس لیے کہ جمعے کو دن اگر ناخن تراشا جائے گا تو اللہ نظر کی کمزوری سے، جذام سے اور برس سے محفوظ رکھے گا۔ تو جمعے کو ہمیں ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آج 15 شوال ہے، یہ دن شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دن ہے۔ اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں امام کی کچھ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن کی حاجتیں پوری کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو 1000 مقبول حج بجا لانے، 1000 غلام آزاد کرنے اور 1000 گھوڑے راہ خدا میں روانہ کرنے سے زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ امام کی اس حدیث میں غور فرمایا جس امام کا آج یوم شہادت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن کی حاجتیں پوری کرتا ہے، مومنین کا مومنین پر حق ہے، مسلمین کا مسلمین پر حق ہے۔ مومن اگر کسی بندے مومن کی حاجت روائی کرتا ہے، آج کا زمانہ مشکلات کا زمانہ ہے، پریشانیوں کا ہے، ایسے موقع پر اگر ہم کسی بندے مومن کی کوئی حاجت پوری کر دے رہے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں اتنا ملنے والا ہے کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی حاجتیں پوری کرنا 1000 مقبول حج سے زیادہ ثواب ہے۔ ایک حج
یعنی کہ سال میں ایک مرتبہ حج ہوتا ہے۔ ایک حج کرنے کے لیے 2.5 سے 3 لاکھ کے اخراجات ہوتے ہیں، 20 سے 25 دن کا سفر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی بندے مومن کی حاجت روائی کرتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ 1000 حج مقبول کا ثواب اور 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 1000 گھوڑے راہ خدا میں روانہ کرنے سے برتر اور بالاتر ہے مومن کی حاجت روائی کو پورا کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سے جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں، مومن کی حاجت روائی کرنی چاہیے، مومنین کی مدد کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس میں اللہ نے بڑا عظیم ثواب رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم مومن کی حاجت روائی نہیں کر سکتے تو ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے جو مومن کو اذیت کا سبب بنے، جو مومن کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ اگر حاجت روائی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ہم باعث مشکل، باعث اذیت، باعث تکلیف بھی نہ بنیں، اس لیے کہ مومن کو تکلیف پہنچانا، مومن کو اذیت دینا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے باعث نصیحت ہوگی، کہ امام فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں 4 چیزیں عام ہو جائیں اسے 4 طرح کی مصیبتیں بھی گھیر لیتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس معاشرے میں 4 چیزیں عام ہو جائیں اسے 4 طرح کی مصیبتیں اور بلائیں گھیر لیتی ہیں۔ نمبر 1، جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے تو وہاں پر جو مصیبت اور بلائیں آنے والی ہیں وہ زلزلہ اور ناگہانی موت کثرت سے ہوگی۔ جس معاشرے میں امام فرماتے ہیں جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا وہاں پر زلزلہ اور ناگہانی موتیں زیادہ ہونے لگیں گی۔ پھر امام فرماتے ہیں جس معاشرے میں زکوٰۃ اور خمس نہ دیا جائے تو پالتو حیوانات تلف ہو جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں حاکم اور قاضی ظلم و ستم اور بے انصافی کی راہ اپنا لیں تو رحمت خدا کی بارشیں بند ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، آج ہر طرف ناگہانی موتیں ہو رہی ہیں، آج رحمت خدا کی بارشیں بند ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ چیزیں جیسے امام نے فرمایا ہے کہ جس معاشرے میں یہ چیزیں آ جائیں گی تو یہاں پر یہ مصیبتیں اور یہ بلائیں آئیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے محفوظ رہیں، ان گناہوں سے دور رہیں اور اس حدیث کو معاشرے میں لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ معاشرہ بھی ان برائیوں سے دور رہے، اس لیے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی اور رہبر نے یہ فرمایا ہے کہ جس معاشرے میں یہ گناہ ہوں گے وہاں پر یہ بلائیں ضرور آئیں گی۔ جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا تو زلزلے آئیں گے، ناگہانی موتیں ہوں گی۔ آج آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا ماحول چل رہا ہے، دریاؤں میں لاشیں بہہ رہی ہیں، ناگہانی موتیں ہو رہی ہیں۔ اس بلا سے نہ جانے کتنے لقمہ اجل بن گئے۔ امام کی اس حدیث کو غور کیا جائے اور اس گناہ سے دور بھی رہا جائے اور لوگوں کو اس گناہ سے دور رکھنے کی کوشش بھی کی جائے، جن میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ جب زنا عام ہو جائے گا تو اللہ زلزلہ اور ناگہانی موتوں کو زیادہ کر دے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر زکوٰۃ اور خمس نہ دیا جائے تو پالتو حیوانات تلف ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ اور خمس کا نکالنا واجب ہے،
اور اس کے بعد نکالنا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ ان کو صحیح مقام پر خرچ کرنا کمال کی بات ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم خمس وہاں دیتے ہیں جہاں پر ہمارا نام ہو، جہاں پر ہماری تعریف ہو، جہاں پر ہمیں عزت دی جائے، ہم خمس وہاں پہنچاتے ہیں۔ جبکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے علاقے میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے ایریے میں دیکھیں۔ اگر ہم کار خیر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے حقدار ہمارا خاندان ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا ایریا ہے، ہمارا شہر ہے، اس کے بعد ہمیں دوسروں تک پہنچنا چاہیے اور حقداروں تک پہنچانا چاہیے کہ جہاں پر ہمارے پیسے جو ہم نے صدقے دیے ہیں، جو ہم نے خمس کی رقم نکالی ہے، جو زکوٰۃ نکالی ہے، وہ اس کا صحیح مصرف ہونا چاہیے۔ یہ مال امام ہے، اسے امام کی مرضی سے خرچ ہونا چاہیے اور اس میں اپنی انا نہ ہو، اپنا نام و نمود نہ ہو۔ یہ امام کا پیسہ ہے، امام کے کام میں اسے خرچ کرنا چاہیے۔ تو امام کی اس حدیث پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ امام نے فرمایا جس معاشرے میں یہ چیزیں عام ہو جائیں گی وہاں پر یہ مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوں گی۔ جہاں پر زنا عام ہوگا وہاں پر ناگہانی موتیں ہوں گی، زلزلے آئیں گے۔ جہاں خمس و زکوٰۃ نہ ادا کیا جائے گا وہاں پالتو حیوانات تلف ہو جائیں گے۔ جہاں پر حاکم اور قاضی ظلم و ستم اور بے انصافی کی راہ اپنائیں گے تو رحمت خدا کی بارشیں بند ہو جائیں گی۔ آج ہر جگہ کا یہی حال ہے کہ قاضی ہوں یا حاکم ہوں وہ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں، وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہ مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں بلکہ ظلم کرتے آ رہے ہیں اور ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ مظلوم تر ہوتا جا رہا ہے اور ناانصافی عروج پر ہے، انصاف کے لیے ہر بندہ تڑپ رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، گڑ گڑائیں، مناجات کریں اور اس بات کا اظہار کریں کہ پروردگار ان حاکموں اور ان ظالموں اور ان قاضیوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، جو لوگ ناانصافی کر رہے ہیں۔ کم سے کم اگر ہم علی الاعلان نہیں کہہ سکتے تو ہمیں تو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ بات کہنی چاہیے کہ پروردگار یہاں بولنے کی ہمیں آزادی تو نہیں ہے، اگر بولیں گے تو ہمیں نقصانات ہوں گے، لیکن پروردگار تیری بارگاہ ہے، تیری بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پر دل کے ہر معاملے کو رکھا جا سکتا ہے۔ پروردگار ہم ان تمام ظالموں سے دور ہیں اور ان کے اس فعل سے اظہار بیداری کرتے ہیں۔ پروردگار تو رحم و کرم کرنے والا ہے، ایسے اسباب تو مہیا فرما کہ دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو، اور یہ عدل و انصاف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ظہور امام زمان علیہ السلام ہو جائے۔ تو ہم سب کی روز جمعہ ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے دعا کریں اور وہی ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام کے لیے دعا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ پروردگار تو اپنے وعدے آخر کو اس دنیا میں بھیج دے جہاں پر ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جہاں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہر انسان پریشان حال ہے، ہر انسان مشکلوں میں ہے۔ مشکلوں سے اگر کوئی نجات دے سکتا ہے، مشکلوں کو کوئی آسان کر سکتا ہے تو امام زمان علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ تو روز جمعہ ہمیں حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے بھی خاص طور سے دعائیں کرنی چاہیے۔ امام کی حدیثوں میں ایک حدیث یہ بھی ہے، امام نے فرمایا کہ مسجدوں میں آنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ مسجدیں ویران نہ رہنے پائیں۔ آج مسجدوں میں نماز جماعت معطل ہے، بند ہے۔ یہ مسجدیں ویران نہیں رہنا چاہیے۔
इमाम फरमाते हैं कि मस्जिदों में आना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मस्जिदें ज़मीन पर खुदा के घर हैं। जो शख्स पाक और पाकीज़ा होकर मस्जिद में जाएगा, खुदावंद आलम उसे गुनाहों से पाक कर देगा और उसको अपने ज़ायरीन के ज़ुमरे में करार देगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम आज के हालात को मद्देनज़र रखते हुए मस्जिदों को वीरान न होने दें, बल्कि कोशिश करें जहाँ तक हो सके हम जाकर मस्जिद को आबाद करें। अगरचे हुकूमत की तरफ से नमाज जमात पे पाबंदी है, लेकिन हम जाकर कम से कम फुरादा नमाज़ पढ़ें, नमाज को वहीं पर अदा करें। इसलिए कि इमाम फरमाते हैं कि मस्जिदों में तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि मस्जिदों में आया जाया करो, इसलिए कि मस्जिदें ज़मीन पे खुदा का घर हैं और मस्जिद में हमारा आना जाना हमारे फ़ायदे में है। इमाम फरमाते हैं जो शख्स पाक और ताहिर होकर मस्जिद में जाएगा, खुदावंद आलम उसे गुनाहों से पाक कर देगा और उसको अपने ज़ायरीन के ज़ुमरे में शुमार कर देगा। तो मस्जिदें जो हैं अल्लाह का घर हैं, इसमें इबादत के लिए, इसमें दुआ मुनाजात के लिए आया जाए, इसमें सैर व तफरीह के लिए ना आया जाए। यहाँ पर आने के बाद वो काम करना चाहिए जो खुदा रसूल की खुशनुदी का सबब बने। यहाँ पर वो काम नहीं करना चाहिए जो खुदा रसूल की नाराज़गी का सबब बने। इमाम की एक हदीस जिसमें इमाम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज सुबह के बाद कलाम करने से पहले अगर 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ता है तो परवरदिगार आलम उसको 70 बीमारियों से, 70 किस्म की बला से उसे महफूज रखता है। इमाम की इस हदीस पे हमें गौर करना है कि हम अगर चाहते हैं कि हम बलाओं से दूर रहें, हम बीमारियों से दूर रहें, परवरदिगार की नज़र करम रहे, तो हमें नमाज सुबह के बाद बग़ैर कलाम किए हुए 7 मरतबा इन दुआओं को पढ़ना चाहिए, जो ये हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह 70 किस्म की आफतें और बलाओं से हमें महफूज रखेगा। तो इंशाअल्लाह हम सबको इमाम की इन अहादीस पर अमल करना चाहिए और हम इनकी बातों पर अमल करके, इनकी हदीस पर अमल कर दीन और दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। खुदा हम सबको तौफीक दे कि हम इन कामों को बजा ला सकें। आज रोज़ शहादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इमाम की मुद्दत इमामत जो है वो 34 ईयर्स है। इमाम ने जो है इल्मी उमूर ज़्यादा अंजाम दिए हैं। आपके शागिर्दों और रावियों की तादाद जो है वो 4000 से ज़्यादा बताई जाती है। इमाम ने खिदमत तालीम इतनी अंजाम दी कि आपसे मंसूब जो है इस मज़हब को मज़हब जाफ़री कहा जाने लगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों के साथ ज़्यादा राब्ते में रहने और दरपेश मसाइल और शरई सवालात का जवाब देने, वजूहात शरइया के दरियाफ़्त और अपने पैरोकारों की मुश्किलात को हल करने के लिए इमाम ने वकालती निज़ाम तश्कील दिया था। यानी कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपने वकील बनाए थे। ये वकला जो थे इमाम की तरफ से मुअय्यन होते थे और इमाम के पैरोकारों की शरई, दीनी और दुनियावी मुश्किलात को हल फरमाते थे। इस निज़ाम में आपके बाद आने वाले इमामों के दौर में वसअत आती गई, यहाँ तक कि ग़ैबत सुगरा के दौर में ये उरूज पर पहुँच गया और ये सिलसिला आज भी जारी व सारी है। आज हम जिसकी तखलीद करते हैं उन्हें भी नायब इमाम कहा जाता है। इमाम के दौर में ये सिलसिला उनके वकला का जारी व सारी था। ग़ैबत कुबरा में जो है अब उनकी तरफ से वकील तो नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए तरीक़े पर जो उतरेगा, जो उन शराइत पर उतरेगा,
اس کو اس کا جانشین مانا جاتا ہے، اس کو نائب امام کہا جاتا ہے، اور انہی کو مجتہد کہا جاتا ہے جس کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں۔ امام کے دور میں غالیوں کی فعالیت میں شدت آئی۔ امام نے ان کے خلاف نہایت سخت اقدامات انجام دیے اور غالیوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کافر اور مشرک قرار دیا تھا۔ اب ہم حالات حاضرہ کی طرف آتے ہیں، جس میں رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے فلسطینی رہنماؤں کے خطوط کا جواب دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنائی نے فلسطینی عوام کے لیے کامیابی کی دعا کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ارض مقدس غاصبوں کے وجود سے پاک ہو کر رہے گی، اور رہبر معظم نے ان کے خطوط کا جواب دیتے ہوئے انہیں دعائیں دی ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ فلسطینی بھائیوں کے لیے عظیم جہاد اور نتیجتاً کامیابی نے دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والوں کی نگاہوں کو روشنی عطا کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجاہدت کے میدانوں میں ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی کامیابی کے تسلسل کے لیے ہم مسلسل دعا گو ہیں۔ دوسرے حالات حاضرہ میں آیت اللہ شیخ زکزکی کے متعلق ہے کہ جس میں اہل بیت نیوز ایجنسی، جسے ابنا کہا جا سکتا ہے، اور جن کی ویب سائٹ ہے، وہاں سے ایک خبر موصول ہوئی ہے کہ منگل کے دن 25 مئی 2021 کو نائجیریا کے مذہبی رہنما شیخ زکزکی کے مقدمے کی سماعت عدالت نے ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ زکزکی 2015 سے اب تک قید میں ہیں۔ انہوں نے وہاں پر اسلام کی بڑی خدمتیں کی ہیں، لوگوں کو اہل بیت کا راستہ بتلایا ہے اور اہل بیت کی تعلیمات دی ہے، جس کی بنا پر ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ ان کی اولادوں کو شہید کیا گیا اور ان کی زوجہ کے ساتھ انہیں آج بھی قید میں رکھا گیا ہے، اور ان کے چاہنے والے آج بھی وہاں احتجاج کرتے ہیں، لیکن ان کی آواز پہ کوئی کان نہیں دھرا جا رہا ہے اور انہیں مسلسل قید خانے میں رکھا جا رہا ہے، اور ان کی سماعت کو بھی ملتوی کیا جاتا ہے، اس لیے کہ انہیں قید میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن یہ عدالتیں اس لیے مقدمے کو ملتوی کر رہی ہیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ قید میں رہیں، قید سے باہر نہ آنے پائیں۔ لیکن دنیا بھر میں اہل بیت کے چاہنے والے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، ان کی رہائی کی دعا کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ ہم سب کو ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو انہوں نے دنیا بھر میں پیش کیا ہے، اور خاص طور سے نائجیریا میں انہوں نے بڑی خدمتیں انجام دی ہیں۔ تو جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ حالات حاضرہ میں تیسری خبر یہ ہے کہ شام کے عوام نے ملک میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں بھاری تعداد میں ووٹ ڈالے ہیں، یہاں تک کہ اتنے لوگوں نے شرکت کی ہے کہ بیلٹ پیپر جو ہے کم پڑ گئے، بعد میں انہیں اور منگانا پڑا، اور اس ووٹنگ سے دشمن جو ہے وہ نالاں ہیں اور حیران و پریشان ہیں۔ یہاں پر صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، جس میں بشیر الاسد ہیں اور ان کے علاوہ 2 لوگ اور امیدوار ہیں۔ بشار الاسد کی خدمتیں بھی مسلمانان عالم کے لیے آشکار ہیں کہ ان کے وجود ہی نے آج روضہ مقدسہ کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور روضہ مقدسہ جو محفوظ ہے ان کی کوششیں ہیں، اور ظالم ان کی کوششوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا رہا ہے، یہاں تک کہ اس ملک پر کئی سالوں سے حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ روضہ مقدسہ آج بھی محفوظ ہیں۔ پیغام جمعہ میں بس اتنا ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، اور آج روز جمعہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل خیر کی توفیق دے، اور ہم سب کو چاہیے کہ آج کا دن امام زمان علیہ السلام کے لیے مخصوص کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی طرف سے صدقہ نکالیں، اور ان کو خوش کرنے کے لیے ہم ہر وہ کام کریں جس سے ہمارا امام خوش ہو سکے، اور امام کے ظہور کے لیے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ آئیے سب مل کر دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔